اپنی دعاؤں کو تو سنت کو تھامیں، ان بدعتوں کو زندگی سے نکالیں، انشاءاللہ عزیز ہمیں کامیابی ملیں گی۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں سنتوں کا متبع بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہم میں ڈالے، ان کے طریقے پہ چلنا ہمارے لیے آسان کریں، سنتوں کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں، اور ہماری نسلوں میں سنتوں کو جو ہے باقی رکھے اللہ رب العزت جو ہے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ بہرحال سوال جواب کے نشست سے پہلے ایک بات کا اعلان کر دوں یا وضاحت کر دوں کہ سوالات جو آتے ہیں جس انداز سے لکھے جاتے ہیں اس کے بنیاد پر میں جواب دیتا ہوں۔ میں ذاتی طور سے لوگوں کو نہیں جانتا ہوں وہ کون ہیں، تو صحیح ہے جواب کتاب و سنت کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر غلطی ہو جائے تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، بات درست رہی تو آپ اس کو مان لیں، ٹھیک ہے، ورنہ کچھ لوگ سوال دیتے اور وہ چاہتے میں وہ جواب دوں جو وہ چاہتے جواب ہو، ایسا نہیں بولے یار انہوں نے، تو میں اس لیے نہیں کھڑا ہوں کہ کسی کی نفس کے مطابق میں جواب دوں، میں اسی لیے یہاں کھڑا ہوں، یا آپ نے اسی لیے پوچھا کہ میں کتاب و سنت کے مطابق جواب دوں، ہم اسی کے مکلف ہیں، اسی کے تعلق سے اللہ ہم سے پوچھ بھی کریں گا، تو لہٰذا یہ سوالات کے جواب میری نفس سے نہیں ہوتے، میں کوشش کرتا ہوں حوالے دینے کی، غلطی ہو جائے آپ ضرور میری اصلاح کریں، اور یہ نہ کہیں کہ ہم جیسا چاہتے تھے ویسا جواب نہیں آیا، تو ایسے جواب جب آپ کو جس کا جواب معلوم ہے پہلے سے تو آپ سوال کیوں کرتے ہو اس تعلق سے مجھ سے؟ سوال ہی نہ کریں آپ اپنے اعتبار سے، جو ہے پھر آپ کو جب جواب پتہ ہے تو آپ اس کو اپنے حد تک رہنے دیں، تو کچھ لوگ چاہتے ہیں سوال کریں اور پھر میں وہ جواب دوں جو وہ چاہتے ہیں وہ جواب آئے، یہ مشکل ہے، یاد رکھیے، اللہ کہ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق وہ بھی جانتے اور میں دے دوں مل جائے بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، میرے جوابوں کو فتوے نہ سمجھیں، فتوے ایک الگ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے، کتاب و سنت کے مطابق یہ مشورے ہوتے ہیں یا آپ کے مسائل کا حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فتوے نہیں ہوتے، فتوے وہ ہوتے ہیں جس میں کسی خاص مسئلے پر جو مفتیان جو ہے بہت سے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند جوابات دیتے ہیں، فتاوے الگ چیز ہوتی ہیں، وہ آپ دارالافتاء جائیے، وہ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ آپ کو فتاوے دیں گے، ٹھیک، میں آپ کے مسئلوں کے مختصر سے حل رکھتا ہوں جو کتاب و سنت سے واضح مخصوص مسائل ہے، آپ جا کر دارالافتاء ہر علاقے میں ہوتا ہے وہاں سے اس تعلق سے فتاوے لے سکتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، محترم مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہمارے معاشرے میں تو جو لوگ بدعتوں سے دور رہتے ہیں ان کو بدعتی کہتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اصل میں بدعت سے دور رہتے ہیں، ہم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، مگر اکثر لوگ جو ہے امام کی اتباع کرتے ہیں۔ کسی نے بہرحال ایک سوال کیا کہ ہم لوگ جو کتاب و سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے برعکس کچھ لوگ جو ہے جو بدعتی ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت والوں کو بدعت کہتے ہیں، پھر آخر انہوں نے لکھا کہ مگر اکثر امام کی اتباع کرتے ہیں، تو بہرحال یاد رکھیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر کوئی امام کوئی بات آپ سے کہے اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر دہراتا ہوں اپنے جواب کو، اگر اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کوئی امام کوئی بات کہے اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلطی ان سے ہو جائے جیسے کہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اکل بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہیں، تو بہرحال اس خطا کو چھوڑتے ہوئے بقیہ اس کی بات لی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ بدعتی ہو کر ہم کو بدعتی کہتے ہیں، تو اگر وہ ان لوگوں کو جو امام کی اتباع کرتے کسی بدعتی کہہ رہے تو یہ غلط بات ہے، ایسا کہنا درست نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ بدعت نہیں، بدعت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے کتاب و سنت کے خلاف کام کرے یا نئی نئی چیزیں ایجاد کرے، چاہے وہ عبادات میں ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ ذکر و اذکار میں ہو، چاہے پھر کچھ اور چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، وہ بدعت ہے، تو بہرحال اس طرح سے وہ ان کو بدعتی نہ سمجھے۔ ہاں کچھ غلط فہمیوں کے لوگ شکار ہوتے ہیں، اس غلط فہمیوں کی بنیاد پر وہ کچھ کام کرتے ہیں، بہت سی بار ایسا ہوتا ہے خود لوگ جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا ہے، بس وہ ایک دعویٰ ہوتا ہے، جب ان سے پوچھا جائے کیا یہ فلاں جو آپ کہہ رہے ہیں ان سے بھی ثابت ہے تو پھر کہتے ہیں یہ تو ان سے بھی ثابت نہیں، تو یہاں ایسا معاملہ ایک چلن ہوتا ہے، تو اس معاملے میں آپ یہ محتاط اس طرح سے رہیں کہ آپ لوگوں سے پہلے پوچھیں کہ وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں، پھر وہ بتائیں گے یہ وجہ رہی، یہ قرآن کی دلیل ہے، یہ حدیث ہے، یہ فلاں وجوہات ہیں، پھر اگر ان میں کوئی غلطی پائے تو بہترین احسن اچھے انداز میں پھر ان کی اصلاح کر دے، کتاب و سنت کی بات بتا دیں، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اللہ سے دعا کریں، لیکن یہ طریقہ نہ اپنائیں تم بدعتی ہے ہم
بہرحال سنتی مطلب سنت پہ چلنے والے، اور تم بدعتی الفاظ نہ کہیں، اس لیے کہ اگر آپ کسی کو برا کہیں گے تو پھر اس کی اصلاح کیسے کر پائیں گے، اصلاح کیسے کر پائیں گے؟ تو بہرحال ان سے آپ بتاتے رہیں. اور بدعت کے بھی اقسام ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ سمجھیں کہ کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کفر تک لے جاتی ہیں، بدعت مکفرہ کہلاتی ہے. ایسی بدعتیں ہو تو پہلے ان کو روکیے. کچھ بدعتیں اعمال میں یا دوسری چیزوں میں ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن عقائد میں اگر کسی کی بدعت ہے پہلے اس کو روکیے، پھر معاملات کی بدعتوں کو دھیرے دھیرے روکیے. ورنہ ایسا ہوتا ہے لوگ عقائد کی بدعت کو چھوڑ دیتے ہیں، معاملات کے پیچھے پڑھ کر پھر وہ بدزن ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ عقیدے میں ان کو دیکھ کر اصلاح نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس طرح سے آپ کوشش کریں ان کو اصلاح کرنے کی. جی مردوں سے اگر کوئی سوال ہو تو مرد پوچھیں. السلام علیکم. جی جی بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر یہ 4 امام کی تقلید کیا ہے؟ بہرحال اس کی وضاحت کیجیے. تو بہرحال سب سے پہلی چیز یہ، اگر آپ سوال سنت اور بدعت کے تعلق سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. بہرحال چونکہ انہوں نے سوال کیا تو بہرحال میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھ لیجیے، جیسا میں نے پہلے ہی سوال کے جواب میں کہا، کسی بھی فرد کی، کسی بھی امتی کی اگر کوئی بات کتاب و سنت سے میل کھاتی ہو تو بہرحال اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ حاضر دور کے لوگوں سے بہتر تھے جو پچھلے گزر چکے، چونکہ وہ زہد، تقوی اور زمانے کے لحاظ سے رسول اللہ سے زیادہ نزدیک تھے، ہے نا. جیسا کچھ لوگ حال کے دور کے لوگوں کو مانتے ہیں، اس سے بہتر ہے میں کہوں گا جو پچھلے گزرے ان کو مانا جائے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ کیوں تو زہد، تقوی اور حالات اور وقت کے اعتبار سے رسول اللہ سے بہت زیادہ نزدیک تھے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یاد رکھیے، جو تقلید مطلقاً حرام نہیں ہوتی. تقلید مطلقاً سمجھتے ہیں کسی چیز کو بالکل کہنا یہ حرام، جیسا شراب حرام، سود حرام، بالکل ہر حالت میں، تو مطلقاً ویسا تقلید حرام نہیں ہوتی. کچھ جگہ آ کر جب کتاب و سنت سے معاملہ نہیں ملتا، جو علماء اخذ کر کے دیتے ہیں اس کو بھی تقلید کہا جاتا ہے عربی زبان میں. ہاں اگر تقلید سے مراد یہ ہے کہ کچھ سوچے سمجھے بغیر کسی کے پیچھے چل پڑنا، پھر یہ درست نہیں، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اور اس کے بالمقابل جو ہے شریعت نے سورہ یوسف کے اندر آیت میں 106 میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں آیت بھول رہا ہوں، کیا آیت ہے سورہ یوسف قرآن کا مصحف 112 نمبر، بہرحال میرے ذہن سے وہ آیت نکل گئی. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تو یہاں بھی اللہ نے اس چیز کی وضاحت کی، قل هذه سبیلی، کہہ دیجئے میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف علی بصیرۃ، عقل مندی کے ساتھ، اندھے پن سے آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلتا ہوں، علی بصیرۃ، میں بھی بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میرے پیروکار بھی بصیرت سے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی شخص نے عقل اور بصیرت کا پورا استعمال کیا، کتاب و سنت سے کوئی دلائل اخذ کیے جس کا سیدھے واضح جو ہے کوئی بات ہم کو نہیں مل رہی تھی قرآن و حدیث سے، تو اخذ کیا، اس کو بھی عربی زبان میں تقلید کہا جاتا ہے. لیکن ہاں تقلید سے مراد یہ کسی کے پیچھے پٹا ڈال دینا گلے میں، جس طرح سے عربی زبان کا عام تقلید کہتے ہیں خلائدہ، کسی چیز کو لپیٹنا اور پیچھے چلنا. بہرحال شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، جبکہ شریعت نے اتباع کا حکم دیا. رسول کی بھی اتباع اللہ کی اتباع ہے، اللہ اور رسول کی تقلید کا حکم نہیں دیا. تقلید کا لفظ قرآن حدیث میں آتا بھی نہیں، یاد رکھیے. اللہ کی جو خلائدہ آیا ہے جانوروں کے تعلق سے پٹے ڈالنے کی، بس اس طرح. تو اتباع کی ہم جو ہے مکلف ہے، ہم اتباع کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کہے کیا مطلقاً حرام ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں، کچھ مسائل میں، کچھ معاملات میں آ کے ہم بڑے علماء کے حوالے پھر دیتے ہی ہیں کہ اس معاملے میں انہوں نے فلاں چیز اخذ کی، تو پھر یہ کیا ہوا، یہ بھی تو کتاب و سنت کی دلائل کا کچھ اخذ کر کے انہوں نے دیا، سیدھے سے نہیں ملا آپ کو. اس کو بھی عربی زبان بہرحال تقلید کہتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر درست ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. لیکن اگر تقلید سے مراد یہ ہے کہ اندھے پن سے اور بس نکل جائے، چاہے پھر وہ بات قرآن کے خلاف ہو، احادیث شریفہ خلاف ہو مکمل طور سے، تو پھر یاد رکھیے غلط ہے، پھر یہ غلط ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اب لوگوں نے اس میں 2 موقوف بنا لیے، ایک بولتے ہیں تقلید مطلقاً حرام ہے، دوسرے کہتے ہیں مطلقاً حرام نہیں بلکہ جائز، فرض اور فرض عین، اس کے بغیر انسان کی جو ہے راہ نجات نہیں اور چارہ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں تقلید 4 اماموں کی ضروری ہے. سوال یہ کیا یہ امت اتنی کمزور ہے کہ اس کے پاس صرف 4 امام ہیں؟ اتنی بڑی امت، کیا ان کے صرف 4 امام گزرے؟ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ مشہور ہوئے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے ایسے لوگ گزرے جن کا مسلک مشہور ہوا. ایک مثال میں دیتا ہوں، امام لیث رحمہ اللہ، ان کا مسلک بہت مشہور تھا، حتیٰ کہ امام شافعی سے زیادہ ان کے مسلک کے ماننے والے لوگ تھے.
لیکن ایک زمانہ آیا کہ مصر میں ایک حکومت آئی جنہوں نے یہ کیا کہ جو امام شافعی کے مسلک پر چلتے ان کو اسٹیفن وظیفہ دیا جاتا، تو سب امام لیث کے مسلک کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے. ان کا مسلک 400 سالوں تک چلا، تو وہ امام لیث کا مسلک 5واں ہوا. اسی طرح جو ہے اور بھی کئی مسالک ہیں جو مشہور تھے. امام سفیان ثوری کا مسلک بڑا مشہور مسلک تھا، یہ بھی خود امام ابو حنیفہ جو ان کے استاد تھے ان کا مسلک. تو ایسے بہت سی چیزیں تھیں. مسلک سے مراد کسی مسئلے کا انہوں نے ان سے جواب لیا اور بہتر سمجھا ان کی دلیل کو، یہ معنی ہے. لیکن بعد کے دور کے لوگوں نے اس کو تھام لیا کہ نہیں، اگر ایک ہے تو ایک کے پیچھے ہی چلنا. اور پھر 4 کی تقلید واجب کی اس امت کے اوپر، جبکہ اگر کوئی کہے کہ 4 امام کی تقلید یا چاروں میں سے ایک کی تقلید ہم پر واجب ہے، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے صحابہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ سیدھا ایک دم بیسک کوشچن نہیں. سیدھا ایک مثال جاتے رسول اللہ کے بعد جو 2 لوگ آئے صحابہ کی جماعت، جبکہ پہلے امام جو لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں کہتا ہوں امام تو کہیں گزرے، ابو بکر صدیق کیا میرے اور آپ کے لیے امام نہیں ہے؟ عمر ابن خطاب کیا میرے اور آپ کے لیے امام نہیں ہے؟ عثمان ابن عفان کیا میرے اور آپ کے لیے امام نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ امام نہیں ہے؟ پھر یہ بات سمجھیے تھوڑا سا جو ہے ایک تعصب کے جو ذہن سے ہٹا کر ایک صحیح کھلے ذہن سے سوچیے اس بات کو. ان کو کبھی امام نہیں کہتے ہم. ٹھیک، اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور، جن کو پہلا امام مانا جاتا ہے. ویسے امت صحابہ پورے امام تھے، اس کے بعد کے ادوار کے جتنے لوگوں نے ان کی اتباع کی وہ تمام کی تمام ہمارے لیے امام ہیں. بہرحال تو 80 سال بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے سن 80 ہجری میں، اور اس کے بعد جو ہے مسلک ان کا رائج ہوتا ہے. بہرحال جو کہ 20 سال بھی اگر مان لے تو 100 سال ہو گئے، اس سے گزر گئے. تو یہ 100 سالوں میں لوگ کس کے طریقے پر چلے؟